حاضرین، آپ کے سامنے پانچویں جماعت کی طالبہ والدین کی قدر کے عنوان سے تقریر پیش کریں گی۔ میں آسیہ فردوس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج میرا موضوع ہے والدین کی قدر۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر جتنے بھی بات کی جائے کم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے اور ماں ساری دنیا سے بڑھ کر اولاد کے لیے اپنا آرام اور نیند قربان کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے والدین کی قدر کی، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہماری مصروفیات، نفس پرستی، مزاج کا سخت ہونا ہے۔ اولاد یہ بھی بھول جاتی ہے کہ والدین کو ہم سے محبت بنا شرط کے ہوتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں، والدین کے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی تھا وہ سب میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے تھا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، ہر کامیاب انسان کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کی خدمت، ان کی دعائیں، ان کی قربانی ضرور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت خراب ہے، مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں والدین کی خدمت دل سے کر کے دیکھو، تمہاری قسمت خود بدلتے ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ والدین کی دعا وہ واحد دعا ہے جو بغیر کسی طاقت کے آسمان تک پہنچتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی جس نے اپنے والدین کو خوش کر دیا تو سمجھو اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور اگر ہم والدین کو ناراض کر دیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ تین ہے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد اور ماں باپ کا کیا حق ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کے لیے جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی اگر ہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کی نافرمانی اور ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے، دوست، جائیداد، کپڑے، پیسہ وغیرہ، لیکن والدین کا کوئی بدل نہیں۔ والدین ہمیشہ نہیں رہتے، ایک دن آئے گا، ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، ان کا بستر خالی ہوگا، وہ دروازے پر ہمیں آواز نہیں دیں گے، ان کی دعائیں ختم ہو جائیں گی، ان کے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے جیسا ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ والدین کے بعد دنیا کی سب رونق کی ہو جاتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی
کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا دل سے احترام کرے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے مکمل پرہیز کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ بوجھ نہیں، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے والا بنائے، ان کی خدمت کی توفیق دے، ان کی نافرمانی سے بچائے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، ہمارا اس اجلاس دعائیں کلمات سے مکمل کرنے کے لیے رفا، حرمین اور مسکرہ کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئیں۔ ادھر سے جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ حاضرین، آپ اپنے سامنے پانچویں جماعت کی طالبہ والدین کی قدر کے عنوان سے تقریر پیش کریں گی۔ میں آسیہ فردوس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج میرا موضوع ہے والدین کی قدر۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر جتنے بھی بات کی جائے کم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے اور ماں ساری دنیا سے بڑھ کر اولاد کے لیے اپنا آرام اور نیند قربان کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے والدین کی قدر کی، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہماری مصروفیات، نفس پرستی، مزاج کا سخت ہونا ہے۔ اولاد یہ بھی بھول جاتی ہے کہ والدین کو ہم سے محبت بنا شرط کے ہوتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں، والدین کے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بھی تھا وہ سب میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے تھا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، ہر کامیاب انسان کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کی خدمت، ان کی دعائیں، ان کی قربانی ضرور ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت خراب
رہی ہے۔ میں کہتی ہوں والدین کی خدمت دل سے کر کے دیکھو، تمہاری قسمت خود بدلتے ہوئے نظر آئے گی، کیونکہ والدین کی دعا وہ واحد دعا ہے جو بغیر کسی طاقت کے آسمان تک پہنچتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی جس نے اپنے والدین کو خوش کر دیا تو سمجھو اللہ بھی اس سے خوش ہے، اور اگر ہم والدین کو ناراض کر لیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ 3 ہے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد اور ماں باپ کا کیا حق ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کے لیے جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر ہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان کی نافرمانی اور ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں ہر چیز کا بدل ہے، دوست، جائیداد، کپڑے، پیسہ وغیرہ، لیکن والدین کا کوئی بدل نہیں۔ والدین ہمیشہ نہیں رہتے، ایک دن آئے گا، ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، ان کا بستر خالی ہوگا، وہ دروازے پر ہمیں آواز نہیں دیں گے، ان کی دعائیں ختم ہو جائیں گی، ان کے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ان کے جیسا ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ والدین کے بعد دنیا کی سب رونق کی ہو جاتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا دل سے احترام کرے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے مکمل پرہیز کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ بوجھ نہیں، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی قدر کرنے والا بنائے، ان کی خدمت کی توفیق دے، ان کی نافرمانی سے بچائے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔